الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ محترم ناظرین، اولاد کی تربیت کے متعلق سابقہ ویڈیو میں گفتگو کی گئی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اولاد کی تربیت جب بچے کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے اسی وقت سے اولاد کی تربیت کے متعلق ہر انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدرتی نظام ہے۔ جب ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، جب پھول کی کیاریاں لگاتے ہیں، باغیچے لگاتے ہیں، تو اس کے اندر اصل جو محنت ہوتی ہے وہ ابتدا میں ہی ہوتی ہے۔ اگر ابتدائی محنت ہماری کامیاب رہی تو آنے والے دنوں میں، مستقبل میں ہمارے لیے ہر اعتبار سے ہماری محنت کامیاب ہوگی، بارآور ہوگی اور ہم اس محنت کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اسی طرح یہ ہماری جو اولاد ہے، ہماری نسل نو ہے، جو نونہالان قوم ملت ہیں، ان کی تربیت کی فکر بھی ابتدائی سے کرنی ہوگی۔ اس کے متعلق ہم آج بات کریں گے کہ جب کسی بھی انسان کی تخلیق کی شروعات ہوتی ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، اور وہ انسانی تخلیق کے مراحل 7 حصوں میں طے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جب کوئی بھی انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے تو وہ 40 دن کے مرحلے سے، وقفے سے اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، پھر وہ 9 مہینے کے عرصے میں وہ ایک مکمل انسان کی شکل میں دنیا کے اندر رونما ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے مٹی کا خلاصہ سے ہم نے انسان کو بنایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مٹی کے خلاصے سے 2 مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان کا مادہ جو تیار ہوتا ہے وہ انسان جو زمین سے نکلنے والی چیز کو کھاتا ہے اسی سے وہ ہر انسان کا مادہ تیار ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر انسان کا جو مادہ تیار ہوتا ہے وہ مٹی سے تیار ہوتا ہے۔ یا ایک دوسری تشریح یہ بھی لے سکتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، وہ ہم ہر انسان جانتے ہیں کہ ان کی جو تخلیق ہوئی وہ مٹی سے ہوئی، تو اس اعتبار سے ہر انسان کی ابتدائی تخلیق وہ مٹی سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ پھر وہ جب ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں قرار پاتا ہے تو وہ 40 دن کی وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 روز کے بعد وہ بدل کر خون کے جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ ایک تیسری شکل ہوتی ہے، وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہے، پھر اس کے بعد جب بدلتا ہے پھر اس کی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ پھر ہڈی کی شکل میں اس کے اندر وہ بنتا ہے، پھر آہستہ اس کے بعد آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی نظام کے تحت وہ اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر وہ رفتہ رفتہ انسانی شکل میں وہ انسان کے سامنے پیدائش ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ مکمل طور پر 7 مرحلے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ جو تبدیلی کا اتنا بڑا مرحلہ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے دوران ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں فکر کرنا ہے کہ ہم اس کی کس طرح نگہداشت کر رہے ہیں، اس کی ماں کی کس طرح رہن سہن، اس کے اخلاق، اس کے اطوار، اس کی سوچ، اس کے کردار کس طرح ہوتے ہیں، اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اور ہم آگے بتائیں جو انسانی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 4 فیصلے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہی کر دیتے ہیں۔ 4 فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جب بچہ ماں کے پیٹ میں
120 روز کا ہوتا ہے. 120 روز جب قرار پائے ہوئے نطفے کو گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور وہ 4 اہم فیصلے جو انسانی زندگی کے 4 اہم فیصلے ہیں وہ پیٹ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. سب سے پہلا جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ کیا کھائے گا، یہ دنیا میں جا کر کے کتنا کھائے گا، کیا کھائے گا، کس طرح اس کا رزق ہوگا، کیا اس کی زندگی کے اندر کس طرح کمائی کا ذریعہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ پیٹ کے اندر ہی فرشتوں کے ذریعے متعین فرما دیتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، جو دوسرا اہم فیصلہ ہے زندگی کا، وہ دوسرا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر فرماتا ہے کہ وہ کتنی عمر پائے گا، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ کتنے دن دنیا میں زندہ رہے گا، کتنے دن رات، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے گھنٹے وہ دنیا کے اندر باقی رہے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہی متعین فرما دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر، کہ دنیا کے اندر اس کی زندگی کیا ہوگی. اور تیسری چیز وہ اس کا عمل ہے کہ وہ کیا عمل کرے گا، وہ نیک ہوگا یا وہ برا ہوگا، یا وہ اچھے عمل کرنے والا ہوگا یا برے عمل کرنے والا ہوگا. اس کی بھی تعین اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر ہی فرما دیتے ہیں. اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یا سعید ہوگا یا شقی ہوگا، وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر ہی فرماتا ہے. تو اب ہمیں غور کرنا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے اہم فیصلے زندگی کے ماں کے پیٹ کے اندر ہی فرما دیتا ہے تو ہر انسان کی فکر اور اس کی جو توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہو کہ جب ہی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی شروعات ہو تو اسی وقت سے ہمیں فکر مند رہنا ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہماری عادت اچھی ہو، ہمارے کردار اچھے ہوں، ہماری سوچ اچھی ہو، ہماری نشست و برخاست ہو وہ بہتر ہو، ہم اچھے سلوک کرنے والے ہوں، تاکہ اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. بعض کتابوں میں لکھا ہے، اسلاف بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے، وہ کہاں تک صحیح ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کے اچھے اخلاق، اچھے کردار کی وجہ سے یہاں تک کہ وہ جو تلاوت کرتی تھی ماں، وہ جتنے پارے وہ تلاوت کرتی تھی، وہ بچہ جب پیدا ہوا تو اتنے پارے کا وہ بچہ حافظ بنا ہوا تھا. تو یہ ماں کے اخلاق، ماں کے کردار اور ماں کی سوچ کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. اس لیے جب بچے کی تربیت کی بات ہوتی ہے تو پیدائش کے بعد جو مرحلے آتے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اگر ہم ترتیب وار شروعات سے مکمل طور پر اس موضوع پر گفتگو کریں تو وہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی اس کے متعلق ہر انسان کو فکر مند ہونا ہوگا، تاکہ ہماری نسل، ہماری اولاد اچھی ہو، نیک ہو، صالح ہو، قوم ملت کے لیے وہ مفید ثابت ہو، فائدہ مند بنے. اس لیے نیپولین نے ایک جملہ کہا تھا جو بہت مشہور ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا. تو اس اعتبار سے اگر ایک نیک ماں، اچھی ماں، با اخلاق، با کردار، سلیقہ مند اور مہذب ماں ہوتی ہے تو اس کا اثر ماں کے پیٹ سے ہی بچوں پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر پوری زندگی کے اندر وہ اثر پوری زندگی کے اندر رہتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے کیا سیکھا ہے، کیسے اخلاق سیکھے ہیں، کیسے اس کے کردار ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ہر انسان کو ضروری ہے کہ وہ جب تربیت کی بات ہو تو اس کے لیے شروع سے فکر مند ہو کہ ماں کے پیٹ سے ہی بچے کی فکر ہو کہ ہم جو عورت کے اخلاق ہیں، جو سلیقہ مندی ہے، جو کردار ہیں وہ بہتر ہو، اچھے ہوں، تاکہ اولاد پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے. تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا کے اندر وہ بچہ جو ہوگا انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا، اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا، اور سب لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، جو بھی دیکھنے والے ہیں اس کے لیے یہ باتیں مفید ہو، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نئی نسل نیک صالح اللہ تعالیٰ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اگر ہمارے یوٹیوب چینل الغفران میڈیا سروس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد از جلد سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام بہترین نعتیں
اچھی تقریریں اور چھوٹے بچوں کی مختلف اور دلچسپ تعلیمی سرگرمیوں سے واقف ہوتے رہیں۔ شکریہ۔